الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین جمعہ، مسجد الہی بیدر، 12 ستمبر 2025 ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے وہ پہلو لائیں گے جس کو آج اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام ہی وہ نظام حیات ہے اور وہ نظام رحمت ہے۔ آج کی سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت اگر اس نظام رحمت کے سائے میں آ جائے تو اسے دائمی سکون اور اس زمین پر سے فساد ختم ہوگا۔ اسلام انصاف کا علمبردار ہے۔ اسلام کا دوسرا نام جسٹس ہے، عدل ہے، مساوات ہے۔ حقوق و فرائض لوگوں کے طے کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے حل کے لیے فائدے اور قوانین دینے والا ہے، اور ان سب کو پیش کرنے والے اللہ کے آخری رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لحاظ سے انصاف کے علمبردار آخری پیغمبر اور اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے قیامت تک کے لیے چیمپئن آف دا جسٹس، ورلڈ لیڈر کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی اس حیثیت کا تعارف کرایا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج دنیا کے پاس اور دیگر اقوام کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی اور ملکی حالات کے پس منظر میں نہ یہودیوں کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ پیغام ہے، نہ عیسائیوں کے پاس پیغام ہے۔ آج جو کچھ وسط ایشیا کی حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس عورتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے، ان سے وہ کتنا ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں، اور ایک ظالم جو مسلسل قابض گئے، ظالم گئے، سب مانتے ہیں، لیکن کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملکی حالات
جو کچھ بتا رہے گئے، یہاں لوگوں کے پاس قانون تو کہتا ہے کہ یکساں سلوک ہو، یا ہر طبقے کے ساتھ یکساں سلوک ہو رکھا ہے۔ یہاں تو ایک طبقے کو سیکنڈ گریڈ کا شہری بنا کر رکھے جانے کے ایک بڑا چیلنج مائنارٹیز کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس کا ملی تشکل خطرے میں گئے، اس کی شناخت خطرے میں گئے، اس کی شہریت خطرے میں گئے، اس کے مساجد، مدارس اور قبرستان اور اس کے اوقاف خطرے میں گئے۔ یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے ووٹ کا جو ادھیکار ہے اس سے بھی محروم کر دیا جائے۔ بھائیوں، یہ وقت میں ربیع الاول سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت یہ وقت ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اس وقت میں ہم اسلام کو اور اسلام کے لانے والے انصاف کے علمبردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور ان تعلیمات کی بنیاد پر آپ نے جو نظام قائم کیا خلافت راشدہ کا، ایسا نظام آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے پورے اصولوں کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے اصولوں کے ساتھ 30 سال سے زائد کوئی نظام اس دنیا پر قائم نہیں رہا جیسا خلافت راشدہ کا رہا۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو دنیا کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ عورتوں کے حقوق نہیں تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا، انسانوں کا بازار لگتا جیسا جانوروں کا بازار لگتا ہے، ہر طاقتور کمزور کو دبا لیتا، قافلے لٹ جاتے، ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے اور ایک مرد کئی عورتوں کو خریدتا بازار سے۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر کوہ صفا سے علنان ڈنکے کی چوٹ پر اپنے انصاف کے علمبردار رسول ہونے کا تعارف کرایا۔ جب یا صباحا کی آواز آپ نے مکے میں لگائی، اے یہ صبح، ہائے یہ صبح، یعنی ایک طریقہ تھا کہ کوئی بڑی الارمنگ ہے نیوز، آ جاؤ۔ پورا مکہ جمع ہوا، جو نہیں آ سکتا تھا وہ اپنے نمائندے کو بھیجا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں، اس طرف کا بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف کا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک جنگجو لشکر ادھر سے آ رہا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نیچے ٹھہرے ہوئے لوگوں نے کہا، امین ابن امین، صادق ابن صادق، آپ امین گئے، امانت دار باپ کی اولاد گئے، آپ کریم اور شریف خاندان کے سپوت گئے، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، بالکل ہم آپ کی بات کو سچ مانیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ سنو، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اور کہا گئے کہ ایک اللہ کی دعوت میں تمہیں دوں اور پھر اللہ کا ویسا تعارف کراؤں جیسا تمہیں حاصل نہیں ہے۔ تم میری بات کو مانو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور آنے والی دنیا ہے۔ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں برے انجام سے ڈرانے کے لیے آیا۔ لیکن ہوا کیا؟ کوئی استقبال نہیں کرے۔ سب نے کہا کہ کیا اسی لیے آپ نے ہمارا وقت خراب کیا؟ کیوں بلایا تھا آپ نے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں، ابو لہب نے تو یہاں تک کہا، نعوذ باللہ، تو غارت ہو جا، تو نے ہمیں کیوں بلایا؟
दाहिने पहाड़ के नीचे खड़ा था, चचा था। किताबों में आता है कि पत्थर लेकर फेंका जो वहां तक नहीं पहुंच सकता था। यही वो मौका था। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा थे। सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई। तब्बत यदा अभी लाबियो व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। गारत हो जाए वो अबू लहब, जिसने मेरे नबी को गारत होने के लिए कहा और वो गारत हो गया और उसके हाथ कट गए और काट दिए गए, और उसका ना माल काम आएगा ना उसका कोई सादो सामान काम आएगा। मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो कुछ उसने जमा किया गया वो सब अकारत जाएगा। मैं तफसील में गए बगैर आपसे कहना चाहूंगा कि अबू लहब और उसकी औलाद और उसकी नस्ल और इस तरह के अबू जगल, इतबा, शीबा, सबकी जड़ों को अल्लाह ने काट दिया। इन शानिया का हुल अबतर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बुरा चाहने वाला आपका दुश्मन की जड़ कटा। यहां तक आता है अबू लहब जब मरा तो उसके बेटे उसकी लाश तड़ गई थी, उठाने के लिए तैयार नहीं था। चने गधों को लगाकर रस्सी से बांधकर उसकी लाश दूर फेंका गया। बहरहाल मैं असल जो बात कहना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के रसूल थे, जो इस्लाम के पैगंबर थे, जो इंसाफ के लंबरदार थे, उन्होंने पूरे समाज से पहले ये गवाही ली कि मैं कौन हूं, क्या तुम मुझे जानते हो? लोगों ने कहा कि आपने 40 साल हमारे दरमियान गुजारा। मैं कैसा हूं? आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपका तो ये लक़ब है। ये सर्टिफिकेट आपने पहले हासिल कर लिया, उसके बाद आपने अपने नबी होने का तारुफ कराया। आज हिंदुस्तान में सबसे पहला काम हमें इस काम के लिए जो करना है वो ये कि हम एक मुसलमान इंसराबी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर एक खैर उम्मत गए। इस मुल्क का एक शर नहीं, एक नमक है। हमारे बगैर यहाँ पर खैरात और हसनात और भलाई का मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। हम इंसाफ के लंबरदार हैं। हम मुल्क के और मुल्क के 120 करोड़ अवाम के हम खैरखा हैं। चाहे वो कश्मीर का सैलाब हो, चाहे वो हरिद्वार की भगदड़ हो, चाहे वो आज पंजाब का सैलाब हो, हम पूरे मुल्क के 140 करोड़ अवाम के साथ 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क की फिर आई हुई आफत में हम साथ देने के लिए तैयार गए। पंजाब में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, लेकिन आप देख रहे हैं रोजाना कि कैसे मदारिस के लोग, कैसे उलमाए कराम, कैसे मुसलमान कम होते हुए 98% वहां के पूरे लोगों को दिल से लगा रखे गए। उनके मदरसे खुले गए, उनकी मस्जिदें खुली गए, उनके दिल खुले हुए गए, उनका जेब खुला हुआ गए, और पूरे मुल्क से मुसलमान पंजाब पर जो आफत आई है ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह, ये हमारे भाई हैं और इन्हें इस आफत से निकालना चाहिए। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरत की बहुत सी किताबें लिखी गई और लिखी जाती रहेंगी क़यामत तक, लेकिन एक दो किताबें जो गैर मुस्लिमों ने लिखा है मैं आपके सामने रखूंगा। एक गैर मुस्लिम है जो यहूदी हैं, जिनका नाम है माइकल हार्ट। बहुत से लोगों ने इसको सुना है। उन्होंने दी 100 बुक लिखी, और ये यहूदी होते हुए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नंबर 1 पर रखा। जब उनसे पूछा गया कि आप खुद यहूदी हैं और आइजैक न्यूटन का नाम दूसरे नंबर पर है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 6 नंबर पर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख में यह वाहिद फर्द है जिसने सक्सेसफुल, कामयाबी के साथ
مذہبی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک بڑی تبدیلی لائی گئے، انفلوئنس کیا گئے، اثر انداز ہوئے گئے۔ ایسا اثر انداز اور ایسی تبدیلی دنیا میں کوئی نہیں لایا۔ پھر ایک اور کرسچن ہے جان اڈیر۔ جان اڈیر نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا نام ہے لیڈرشپ۔ دا محمد از دا لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے لکھا ہے اس میں کہ یہ ایسے لیڈر ہیں جو فرنٹ سے بھی لیڈرشپ کی، بیک سے بھی لیڈرشپ کی۔ کیا میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس نے اپنے ٹائٹل پر ایک ورڈ لکھا ہے، وہ ورڈ یہ ہے کہ یہ ایسا لیڈر ہے جو لوگوں کو پروموٹ کرنے، آگے بڑھانے میں لوگوں کا خادم ہے۔ جیسا ایک حدیث ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے مسلمانوں کا، حقیقت میں وہ لوگوں کا خادم ہے، جس کو خلفائے راشدین نے ثابت کر کے بتایا۔ یہاں میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، ہم سب جانتے ہیں، بھیڑ اور بکریاں چرائے آپ نے۔ دائی حلیمہ کے پاس جب آپ تھے تو آپ کے رضائی بھائیوں کے ساتھ آپ نے بھیڑ بھی چرایا، بکریاں بھی چرائیں۔ بھیڑ کا ایک الگ خوبی ہے، بکریوں کی ایک الگ خوبی ہے۔ بھیڑ نیچے دیکھ کر چلتا ہے اور گھاس کھاتا ہے، اور اس کو ہانکنے والا سامنے چلتا ہے اور بھیڑ ایک کے پیچھے ایک چلتے۔ جبکہ بکریوں کا خصوصیت بالکل الگ ہے۔ بکری آپ دیکھیں گے بے چین رہتی ہے، اور وہ سر نیچے نہیں کرتی، اوپر کر کے چلتی ہے، اور وہ گھاس نہیں کھاتی، جھاڑوں کے پتوں کو اچھل اچھل کر کھاتی ہے۔ اور بکریوں کو ہانکنے والا سامنے سے نہیں، پیچھے سے لکڑی لے کر سب کو ہکالتا ہے۔ تو یہ ہے وہ لیڈرشپ جس کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تاکہ ورلڈ کے یہ لیڈر پوری انسانیت کو سامنے سے بھی لیڈ کریں، بیک سے بھی لیڈ کریں۔ ایسا سکسیسفل لیڈر جس نے صرف 23 سال کے اندر صرف 900 لوگوں کے اموات میں 23 سال میں کمپلیٹ انقلاب لا گیا۔ یا تو روزانہ 900 لوگ مر رکھے گئے، 900 سے زائد مر رکھے گئے، تبدیلی بہتر کوئی نہیں آ رہی، روزانہ نیا فتنہ، نئے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب جو کامیاب ہوا، اس کو سورہ فتح میں، سورہ فتح پارہ نمبر 26، سورہ فتح سورہ نمبر 49، دو سورتوں، دو رکوعات پر مشتمل ہے۔ اسے حامین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت نمبر 29 پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ وہ بڑی طویل آیت ہے، اس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ محمد الرسول اللہ، 23 سال میں یہ دین غالب کیسا ہوا، پورے ناانصافیاں کیسے مٹی، عدل کیسا قائم ہو گیا، دنیا اسلام کے نظام رحمت کے سائے میں کیسا آ گئی۔ ایک عورت صنعاء سے حضرموت تک اکیلی جا سکتی تھی، اسے سوائے ایک خدا کے کسی کا خوف نہیں تھا۔ ایسا معاشرہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کا راز کیا ہے؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کھول رکھے گئے محمد الرسول اللہ۔ اس کا پہلا راز یہ ہے کہ اس مومن کو لیڈ کرنے والے محمد رسول اللہ جیسے لیڈر گئیں، اور تبدیلی اسی وقت آئے گی مسلمانوں، تم اپنے اندر سے لیڈرشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر تم لیڈ کرو۔ تم اس ملک میں 25 کروڑ ہو، تم دنیا میں 200 کروڑ ہو، آج دنیا کی آبادی 800 کروڑ گئے، دنیا میں ہر 6 میں کا ایک مسلمان گئے، اور اس ملک میں آپ ہر 6 میں کے ایک ہیں، اور دنیا میں آپ 4 میں کے ایک ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ لیڈ کریں، رہنمائی کریں، آپ رہبری کریں، کیونکہ آپ کے پاس پیغام ہے۔
दूसरों के पास कोई पैगाम नहीं गया। फिर इस पर कुरान आगे कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इस तहरीक को, इस जमात को, इस मूवमेंट को लेके बढ़ने वाली लीडरशिप है। खाली लीडर रहने से भी ये तब्दीली नहीं आती। असबाब की दुनिया में बहुत से अंबिया आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, 950 साल क़याम किया, तब्दीली नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, के घर के चंद लोग और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए, तब्दीली नहीं आई। अहादीस में आता है कि रसूल ऐसे हैं जिन पर सिर्फ एक ने ईमान लाया। अहादीस में आता है और पहले पारे में गए, सैकड़ों अंबिया को कत्ल कर दिया गया। ये यहूदी और ईसाइयां 23 साल में तब्दीली कैसे आई? असबाब की दुनिया में चमत्कार नहीं हुआ। आगे कुरान कहता है, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये तब्दीली इसलिए आई कि इन पर ईमान ला। जो सहाबा थे उनके अंदर 2 क्वालिटीज थी। इनके मामूरीन कैसे थे? इनकी एक एक अदा पर अमल करते, एक एक इशारे पर जान निछावर करते, इनके वजू के पानी को नीचे गिरने नहीं देते। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, इनकी पहले नेगेटिव सिफत बयान की जा रही है। ये कुफ़ार के लिए और कुफ्र के लिए, तागूत के लिए, बातिल के लिए ये लोहे के चने हैं। ये बिकने वाले, ये खरीदे जाने वाले, ये सौदा करने वाले, ये अपने ईमान और इस्लाम को तबाह करने वाले रकीक हैं। चाहे दुनिया इनको कितना ही रेट लगा ले, कितना ही खरीदने की कोशिश करे, कितना ही पुसलाए, कितना ही डराए, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। ये दीन गालिब नहीं होता था 23 साल में अगर सहाबा कुफ्र के लिए लोहे के चने साबित नहीं होते। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ और 3 सहाबा जंग तबूक में पीछे रहते गए। 1 महीने तक वही आती है कि इनका बाइकाट कर दियो, सलाम तक नहीं लिया जा रहा है। मस्जिद नबवी के पिल्लर से अपने आप को बांध लिए गए। गलती का एहसास हो गया। ईरान के रुस्तुम ने एक एलची को एक लेटर देकर भेजा कि क्यों तुम ऐसा हालत में पड़े हुए हैं तुम्हारे साहिब के पास, आओ हम तुम्हारे को मिनिस्ट्री देते। काब बिन मालिक खूब रोए। उस एलची की लाई हुई चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दिया और कहने लगे, ऐ काब, क्या तू इतना गिर गया है कि कुफ्र को कैसे तुझसे उम्मीद हो गई कि वो तेरे काम का है? कैसे जितनी आई तेरकन, उसे कैसे ये इशारा मिला कि मैं तेरे काम का हो सकता हूं? और उस खासिस से कहा कि यहां सरकार के कदमों में मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनसे कहो कि उनकी किसी दावत, हर दावत को हम ठुकराएंगे। ये दीन जब गालिब हुआ। फिर दूसरी इनकी मुस्बत सिफत बयान की जा रही है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। आपस में रहीम व शफीक हैं। यहां पूरा उल्टा हो रहा है और दीन गालिब होना पर आपस में अस्तिना चढ़ा लेती, दूसरों कन जाके भीगी बिल्ली बनती। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़ो दूसरों कन जाके। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार क्या मतलब? लड़ना नहीं है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार का मतलब इस्तकामत है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है। और रुहमाउ बैनहुम का मतलब आपस में एक दूसरे के रहीम और शफीक बनना। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो एक ठहरे हुए समंदर में आपका ऐलान नबूवत एक सैलाब और एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। क्या आज रबीउल अव्वल के महीने में हम सीरत मुहिम मना रखे गए? हमारे अमल से, हमारे पैगाम से, हमारा मैसेज क्या एक हलचल पैदा कर रखा गए?
کیا ایک محسوس ہونے والا پیغام ہم پیش کر رکھے گئے؟ ہم کیا دکھا رکھے گئے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ جو دکھائیں گے دنیا دیکھ رہی ہے، آپ جو بتائیں گے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ جو لکھیں گے وہ دنیا پڑھ رہی ہے، آپ جو سنائیں گے وہ دنیا سن رہی ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے انصاف کا لمبردار بنایا تھا، کوئکلی میں آؤں گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیارس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھتے گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن قیصر اور کسریٰ ایران اور روم کے پاشاؤں کے جو محلات تھے ان محلات کے کنگورے گر گئے، اور لوگوں نے وہ کنگورے گرنے کے واقعے کو نوٹ کیا اور اس پر ریسرچ کیا کہ یہ کنگورے کیسے گرے اور کب گرے اور کیوں گرے۔ اس کو میچ کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ کنگورے ایسے ہی نہیں گرے، یہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اب تک جو ناانصافیاں ہو چکی، اب انصاف کے علمبردار کو میں نے پیدا کیا ہے، اب تمہاری نہیں چلے گی، اب اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی تھی، کیسا ماحول تھا؟ حدیث میں آتا ہے دائی حلیمہ کہ جب چھاتی سے آپ دودھ پیتے تو آپ صرف ایک چھاتی کو منہ لگاتے اور دوسری چھاتی اپنی رضائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ جن کو دنیا میں انصاف قائم کرنا تھا، ماں کے گود سے انہوں نے انصاف قائم کیا۔ مکے میں ایک اراشیا قبیلے کا ایک بدوی اونٹ بیچتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ابو جہل خریدتا ہے، پیسے دینے کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے گئیں، وہ بدوی آ کر یہ سرداران مکہ سے کہتا ہے میرے پیسے دلا دو ابو جہل کن سے، تو انہیں مذاق سوچتا اور کہتے ہیں وہ جو کونے میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جا کے ان سے بولو تمہارا کام کر دے۔ وہ تو تماشا دیکھنا چاہتے تھا، لیکن اللہ نے اسی کے ذریعے منہ کی کھلائی۔ وہ گیا بدوی، کہا کہ میرے پیسے آپ لوٹا دیجئے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ ابو جہل کے گھر گئے، ڈور کو ناک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر آیا، دیکھا، کہا کہ اس کا حق دے دو۔ سیدھے اندر گیا، ابھی لا رہا ہوں، پیسے لایا اور دے دیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو پیچھے لگایا تھا سرداران نے کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں۔ جب اس سے رپورٹ لی، پھر ابو جہل بھی آ گیا اور اس سے بات کی گئی کہ بہت ڈینگے مارتے تھے، کیا ہوا، کیوں دے دیے؟ تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، محمد جب آئے تھے میرے گھر پر تو میری جان نکلے جا رہی تھی۔ ایسا ان کے شخصیت میں چہرے پر روات تھا۔ اور 3 احادیث میں 3 مختلف باتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان کے سر پر ایسا اونٹ تھا جس کا کوہان اتنا بڑا تھا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا آج تک میں کسی اونٹ کا نہیں دیکھا، اس کے دانت ایسے نکلے ہوئے تھے میں آج تک نہیں دیکھا۔ اگر میں نہیں لوٹاتا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے نگل جائے۔ ایک حدیث میں اژدہا تھا جو مجھے نگل جائے گا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک آگ کا شعلہ ہے جو مجھے بزم کر لے گا۔ یہ ہے انصاف کے لمبردار۔ مدینے میں حضرت خالد بن ولید کا ایک قبیلہ، ایک معزز قبیلے کی خاتون چوری کی اور جرم میں پکڑی گئی۔ حضور کے پاس سفارش کرنے حضرت اسامہ بن زید، حضور بہت چاہتے تھے، لوگاں لے قبیلہ مخزوم کا یہ واقعہ ہے، ذرا سفارش کرو نہ، بولے تو انہوں نوجوان تھے ابھی کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا،
اور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور کہا کہ خدا کی قسم سنو، انہی ڈپلیکیٹ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے، دو معیارات کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور واللہ خدا کی قسم سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد آج اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں اپنی بات اختتام پر پہنچاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد آپ مدینہ آتے ہیں، آنے کے بعد سفر کی 29 تاریخ کو آپ کو سر کا درد شروع ہوتا ہے، 13-14 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس اثناء میں ایک 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ نے جب بہت کمزور ہو گئے تو ایک مرتبہ تھوڑا افاقہ ہوا تو آئے اور لوگوں سے ملے اور کہا کہ ہو سکتا ہے پھر میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، اور کہا کہ اگر کسی کا حق، کسی کو میں نے مارا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کو ٹھیس پہنچایا گئے تو بدلہ لے لو۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اصرار پر کہے کہ 3 درہم آپ میرے باقی رہیں، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کے پیسے دے دو۔ ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ اصرار پر ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور کہا کہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ جب صف سیدھی کر رہے تھے نیزے سے تو ذرا سا ایسا آپ نے کیا تھا، میرے کو اب تک دل میں ہے وہ بات، بولے آؤ تم بھی ایسی ہی کرو۔ صحابی رسول آگے ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ حیران ہوئے کہ کیا یہ ہمارے ساتھی اللہ کے رسول سے بدلہ لیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جب میرے تن پر کپڑے نہیں تھے، اللہ کے رسول اپنا کرتا نکال رہے ہیں، اس کے بعد وہ گول پھرنا شروع کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کے پیچھے ایک موٹا ابھرا ہوا حصہ تھا، وہ مہر نبوت تھی، اس کو چوم لیتے ہیں اور خوب روتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں، میری آخری خواہش تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے چوم جائے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے وہ حصہ غائب ہو گیا۔ اب ایک دن باقی ہے، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، 7 دینار تھے صدقہ کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے رات ہو گئی ہے، اماں عائشہ گئیں، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پڑوسیوں سے ادھار لایا، اور دوسرے دن دوشنبے کے دن 11 یا 12 ربیع الاول کو چاش جب پوری طرح دھوپ نکل گئی تھی، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے گئے تو آپ کے قریب جا کر آپ کی بیٹی بھی تھی، آپ کی بیوی بھی تھی، موت کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پیارے نبی نے کہا حضرت فاطمہ چیخ اٹھیں کہ اے میرے ابا، آپ کو موت کی کتنی تکلیف ہے؟ کہا کہ بیٹی اطمینان رکھو، آج کے بعد کبھی مجھے تکلیف اللہ نہیں دے گا۔ پھر سنے تو کہا گیا اے اللہ، میرا شمار انبیاء، صالحین اور شہداء اور ان لوگوں میں فرما جس پر تو نے انعام فرمایا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میری بخشش فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر قریبی دوست حضرت ابو بکر آ کر سنتے ہیں تو وہ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں میں نے 2 باتیں سنی، وہ یہ تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، کہا نماز نماز نماز، اور کہا عورتیں عورتیں عورتیں، ان کا خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم دنیا اور اس کا عیش و آرام اختیار کرتے ہو، کیا تم رفیق اعلیٰ کی پاس آنا پسند کرتے ہو؟ بندے نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو ترجیح دی، الا رفیق الاعلیٰ، اے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاتے تھے، الا رفیق الاعلیٰ کہتے جاتے تھے، میرے رفیق اعلیٰ سے میں ملنے جا رہا۔ محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو ہیں۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں ہر گروہ کے پاس ایک کرشماتی شخصیت ہے، اور وہ اس کو یا تو اپنا گرو مانتے ہیں
یا भगवान मानते हैं या भगवान का अवतार मानते हैं, यहाँ हम इन्हें अल्लाह का रसूल मानते हैं। अल्लाह का रसूल क्या होता है और उसकी तालीमात क्या हैं, हम भी जानें, उन्हें भी बताएं। इसके लिए जमात इस्लामी हिंद इंसाफ के लंबरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम चला रही है, जो 14 तारीख तक है। बाहर करना में हैंडबिल्स और किताबचे रखे हुए हैं। हम इस मस्जिद में आज इसलिए आए हैं कि यहाँ देहातों से लोग आते हैं। यहाँ डीसी ऑफिस, अदालत और तहसील और दीगर दफ्तरों से लोग यहाँ पर ब्रेक में आते हैं। आप उनसे अपने काम करवाते हुए, वहाँ पर काम करते हुए आप दावत दीन का काम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ऐ लोगों, तुम अल्लाह के पास मेरे मुताल्लिक क्या कहोगे? सबने कहा कि आपने हमारी खैर खाही की, आपने हमें दीन पहुंचा दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा शद, अल्लाहुम्मा शद, ऐ अल्लाह तू गवाह है, ये कह रहे हैं कि मैंने दीन पहुंचा दिया। फिर आपने वो तारीखी जुमला कहा, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।